الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج کے درس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے جس میں تین قسم کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اور ان تعلیمات کو قدر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جہاں کہیں بھی ہو۔ تنہائی میں ہو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، کسی ہجوم میں ہو اللہ کا خوف رکھو، اجنبی لوگوں میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، کسی خوشی کے موقع پہ بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، غمی کے موقع پہ تب بھی اللہ سے ڈرو۔ انسان کے مزاج میں در حقیقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر گناہ جیسا بھی ہو، ہمارے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرضوں کے معاملے میں تو لوگ محتاط ہوتے ہیں، سنت کے معاملے میں لوگ ذرا محتاط نہیں ہوتے۔ تو گناہ جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو ہمیشہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خوف کی کم از کم اتنی سی کیفیت بھی ہمارے اندر اگر آ جائے نا اللہ کے خوف کی، کہ جتنا خوف ہمیں لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے، ہم اگر کوئی حرکت کرنا چاہیں اور ہمارے دل میں یہ ایک جذبہ ہو یا خیال ہو کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، تو بندے کو اگر معلوم ہو جائے کہ مجھے کسی نے دیکھ لینا ہے، کسی کو میرے اس کام کی خبر ہو جائے گی، تو ڈر لگتا ہے نا، بندہ باز آ جاتا ہے اس سے۔ اللہ کا خوف تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر روزے کی ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ فرض کیے جانے کی جو اصل وجہ ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہمیں قرآن عزیز نے بتائی، لعلکم تتقون۔ اللہ نے روزے اس لیے فرض کرا دیے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، حیث ما کنتا، تم جہاں کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی گناہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ گناہ کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، میں نے عرض کیا، تنہائی میں، ہجوم میں، کہیں بھی گناہ ہی ہے۔ مطلب گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی۔ اگر اللہ اپنی نافرمانی پہ مواخذہ کرنا چاہے، وہ چھوٹا بڑا پھر میٹر نہیں کرتا، نافرمانی جب ہو گئی، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے۔ تو اس لیے اس نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں ہو۔ دکانداری کرتے ہوئے کسی کو جعلی نوٹ چلانا ہو تو کیا مطلب ہے؟ جسم کانپ نہیں رہا ہوتا اس وقت؟ کتنے دل میں خیالات ہوتے ہیں کہ یار دوسرے میں پتہ لگ گیا کی بنے گا،
ایک ہوتی ہے لوگوں کی عدالت جس میں رسوائی کا بندے کو خوف ہوتا ہے، اور اگر پکڑا بھی جائے تو کیا ہونا کیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے کہ یار پکڑا بھی گیا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن 2 لوگوں کو علم ہو جائے گا بندہ پیڑا لگتا ہے یار۔ تو بندہ یہ سوچے کہ ایک لوگوں کی عدالت ہے، اس میں مجھے اگر اتنی فکر ہے تو ایک اللہ کی عدالت بھی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرو، دوسری بات وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے فوری بعد تم کوئی نیکی کا کام کر لو، اچھا کام کر لو، اس سے کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی برائی کے فوری بعد جو نیکی ہوتی ہے وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ یہ غلطی کی وجہ سے بندہ نہیں چاہتا تھا کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، لیکن کیفیت ایسی بن گئی کہ بات بڑھ گئی تھی اور تنازع ہو گیا، تھوڑا سا گرم الفاظ بھی استعمال ہو گئے، ناگوار قسم کا مزاج بھی وہاں پہ بن گیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، صلح صفائی کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ السلام علیکم، آپ مجھے معاف کر دیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی یہ حسن اخلاق اچھی عادت ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، یہ جو برائی کے بعد اچھائی ہو گئی، اس اچھائی نے اس برائی کو مٹا دیا۔ اسی طرح آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ارادے میں نہیں ہوتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر ارادے کے بھی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے روٹین کی چیزیں، اس میں کوئی برائی آ گئی، اچانک سے نگاہ پڑ جاتی ہے، فوراً اس کو ختم کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کوئی بھی ایسی دعائیں ہیں، کلمات قرآنیہ ہیں، وہ بندہ پڑھے اسی وقت۔ کیا ہے کہ یہ جو بد نظری ہو گئی اس بات والی نیکی کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے کسی ارادے کے ذریعے سے، ارادے کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی بندے نے جان بوجھ کے گناہ کیا ہوتا ہے، تب بھی یہی بات ہے کہ گناہ کر لیا، اس کے فوری بعد کوئی نیک کام کرو۔ اب اس گناہ جو تم نے اپنے ارادے سے کیا، اس کے ازالے کا جو طریقہ بنتا ہے، اس طریقے کے بعد اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ مطلب نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد فوراً نماز ادا کی جائے، ادا کر کے اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اسی طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے، ارادے کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس کا جو ازالہ بنتا ہے وہ ازالہ کیا جائے، توبہ استغفار کی جائے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ معاف فرما دے گا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ حسن اخلاق جب ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں تو بڑا وسیع اس کا مفہوم ہے، لیکن سادے سے الفاظ میں ایک جملہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ حسن اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں جو کچھ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں۔ یہ سادہ سا حسن اخلاق کا ایک مفہوم ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لوگ آپ سے جس چیز کی توقع رکھتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ لوگ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اگر علم کی 2 باتیں آتی ہیں تو لوگ مجھ سے کیا توقع رکھیں گے کہ میں جب ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھوں تو یہ مجھے انکار نہ کریں۔ تو میرا حسن اخلاق یہی ہے کہ جب آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ اسی طرح کسی عہدے والے شخص سے کوئی بندہ جا کے سوال کرتا ہے تو وہ یہی امید لے کے جاتا ہے نا کہ یار میں کسی مشکل وقت میں ہوں، یہ اس کی زبان سے 2 لفظ نکلنے میرا کام ہو جانا ہے، تو وہ بندہ اب بلا وجہ اس کو انتظار نہ کروائے، کر سکتا ہے تو فوری طور پہ اس کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ لوگ آپ سے جو توقع رکھتے ہیں ان کی توقع پہ پورا اتریں۔ 1-2 باتیں تو میں نے عرض کر دی، لیکن لوگ میرے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی جان کو کسی سے خطرہ نہ ہو، تو آپ سے دوسرے کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسن اخلاق ہے۔
وہ بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار یہ بندہ نہ تو میری عزت کی طرف نگاہ کرے اور نہ میرا مال ناجائز طریقے سے مجھ سے لے، یعنی عزت بھی محفوظ ہو، جان بھی محفوظ ہو۔ تو میرے رویے سے اور میرے جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، کسی بندے کی عزت کو خطرہ نہ ہو، کسی بندے کی جان کو خطرہ نہ ہو، کسی بندے کے مال کو خطرہ نہ ہو، بس یہی میرا حسن اخلاق ہے۔ اور زندگی کے باقی معاملات رہے، آپ لین دین کرتے ہیں تو لین دین کرنے والا آپ سے کیا توقع رکھتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں اس کے ساتھ، ریئلٹی کی بنیاد پہ آپ اس کو چیز فروخت کرتے ہیں، تو آپ دھوکہ نہ دیں، یہی حسن اخلاق ہے۔ انسانوں کا جہان ہے، یہاں پہ خطائیں غلطیاں بھری رکھی ہیں، تو اگر کلام کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرا بندہ میرے سے آپ سے کیا توقع رکھے گا کہ یار درگزر کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، تو میں چھوڑ دوں، درگزر کر دوں۔ کیا ہوا؟ انسانوں کا جہان ہے نا، غلطیاں انسانوں میں ہیں، فرشتوں میں تو نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ انسانوں میں پیدا ہوئے، اس معاشرے میں پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں غلطیاں ہونی ہیں، بندہ درگزر کر دے، گالی گلوچ نہ دے، غصہ نہ کرے، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں آتی ہیں۔ اچھا، اس سے اوپر ایک اور میں بات عرض کروں، حسن اخلاق کا ایک اور بھی درجہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی بندے کو آپ سے کوئی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو جتنی اس کی مالی ضرورت ہے آپ نے پوری کر دی۔ حسن اخلاق کا ایک درجہ اور بھی اس کے اوپر آتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنے میں اب جو باپ ہے یا گھر کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، آپ سمجھتے ہیں نا کہ سفید پوشی کیا چیز ہوتی ہے، یعنی اسے کسی سے قرض بھی لینا پڑتا ہے تو وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو پتہ نہ چلے، میرے سسرال میں کسی کو علم نہ ہو، میرے بیٹوں کو علم نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات بندہ کسی ایسے محکمے میں یا ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، وہ بندہ ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا، میرے کسی بھائی کو پتہ نہ چلے، میرے بیٹے کو پتہ نہ چلے، میری بیٹیوں کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ میں نے تو محنت مزدوری کرنی ہے، اس فیلڈ میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ یعنی ضرورت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ اس بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت بھی قائم رہے۔ قرآن عزیز نے اسی مقام کو بیان کیا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، قیامت کے دن اس مالدار آدمی کو پیش کیا جائے گا لوگوں کی ضروریات پوری کرتا تھا، اسے بھی جب سزا دینے کی بات ہوگی تو وہ کہے گا باری تعالیٰ کیا میں نے یتیموں کی مدد نہیں کی تھی، یتیموں کو ان کا حق نہیں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہرگز ایسا نہیں ہوا، بات اصل یہ ہے کہ تو نے یتیموں کو ان کا حق تو دیا لیکن تم ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ کسی کی ضرورت پوری کریں، ساتھ اس کو عزت بھی دیں، اس کی سفید پوشی قائم رکھتے ہوئے۔ اب لوگ ایک سوال کرتے ہیں نا کہ فطرانہ یا زکوٰۃ اگر کسی کو دینی ہو تو چونکہ فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عام صدقہ نہیں ہے، یہ ایک میں نے اللہ کا قائم کیا ہوا فرض ادا کرنا ہے، تو دوسرے کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ہم اسی آیت کریمہ کے تحت اور دوسری تعلیمات کے تحت کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بتایا تو وہ نہیں لے گا، کیوں؟ عزت دار آدمی ہے، خوددار آدمی ہے، سفید پوش آدمی ہے، تو کبھی بھی اس کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں یا فطرانہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کا فرض ادا ہو گیا، دوسرے بندے کی عزت رہ گئی، یہ بھی حسن اخلاق میں آتا ہے۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں کہ جو قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب بھی ہوگا اور قیامت کے دن سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا؟ کیا بتاؤں ایسے شخص کے بارے میں؟ یعنی قیامت کے دن حضور فرمائیں کہ میرا محبوب بندہ بھی ہوگا، محبوب امتی بھی ہوگا اور میرے قریب بھی ہوگا۔ لوگوں نے کہا حضور بتائیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ احسنکم اخلاقا، 3 مرتبہ حضور نے یہ بات دہرائی تھی
بعد میں فرمایا کہ تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا قیامت کے دن میرا محبوب امتی بھی ہوگا اور میرے سب سے نزدیک ہوگا۔ لیکن حضور کے سامنے ہوں گے، شفاعت بھی مل جائے گی، حضور کے سامنے ہوں گے، حوض کوثر کا جام بھی مل جائے گا، حضور کے سامنے ہوں گے، لوائے حمد کے نیچے جگہ بھی مل جائے گی، حضور کے سامنے ہوں گے، عرش الہی کے نیچے جگہ بھی مل جائے گی۔ تو اخلاق کی وجہ سے ایک اور مقام پہ یہ پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی جنت کا حقدار بنا دینے والا عمل کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا خوف اور حسن اخلاق، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، یہ بندے کو جنتی بنا دے گا۔ اور آخری حدیث میں آج کے درس میں عرض کروں کہ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جہنم کی آگ ان پر یا وہ لوگ جہنم کی آگ پہ حرام کر دیے جائیں گے، یعنی جہنم کی آگ ان کے جسموں کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو لوگوں نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ کل قریب حین سہل، 3 خوبیاں ایک ہی بندے کی بتائیں اور وہ حسن اخلاق والی۔ آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ کل قریب، لوگوں کے قریب رہتا ہو۔ قریب رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساتھ جڑ کے رہتا ہو، مطلب یہ اگر کسی بندے کو اس سے کوئی کام پڑ گیا ہے تو وہ بندہ فوری طور پہ اس کی بات سن لے، چاہے وہ میلوں دور بیٹھا ہوا، تو یہ قریب ہی ہوتا ہے نا۔ قریب اور دور کا مطلب جسم کا قریب اور دور ہونا نہیں، اس کے تعلقات میں، اس کی ضرورت پوری کرنے میں جو بندہ فوری طور پہ اس کے کام آ جائے، یہ اس کے قریبی ہے، چاہے جسمانی طور پہ جتنا بھی دور ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگوں کے قریب رہنے والا حین، اور لوگوں کے لیے نرم دل ہو، نرم دل، اس کو بھی ایک وقت میں ضرورت پڑی تھی، دوسرے بندے نے بات ہی نہیں سنی تھی، لیکن اب اس کو ضرورت ہے، یہ اس کا کام پورا کر سکتا ہے۔ یہ اپنے دل میں نہ رکھے کہ یار اس نے کون سا میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا، بس یہی سمجھے کہ وہ اس کی آزمائش کا وقت تھا، یہ میری آزمائش کا وقت ہے۔ وہ اگر اچھا کر لیتا اس کے حق میں اچھا ہوتا، اب مجھے موقع ملا ہے، میں تو اپنے دل میں وہ ایک نفرت کا جذبہ پیدا نہ کروں۔ نرم دل آدمی اور سہلن، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا، آسانیاں کر دینے والا۔ اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے، وہ اس کے طے کیے ہوئے وقت پہ ادا نہیں کر سکا، اس کو تھوڑا سا اور وقت دے دے، آسانی ہو گئی۔ غریب آدمی ہے، اس نے 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ اس سے پیسے مانگے، بیچارہ نہیں دے سکتا، یہ بھی جانتا ہے کہ یار بعد میں بھی نہیں دے سکتا، بندہ کہے یار اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیا، آسانی ہو گئی۔ تو یوں آسانیاں پیدا کرنے والا۔ فرمایا کہ یہ 3 خوبیاں کہ لوگوں کے قریب ہو، لوگوں کے لیے نرم دل ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسے شخص پہ حرام ہو جائے گی، اور تینوں کا تعلق حسن اخلاق کے ساتھ ہے۔ تو اس قسم کی جو تعلیمات ہم سنتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، اپنی عملی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔